تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 38, 39, 40 3 آیت پڑھ رہے ہیں ہم. آیت نمبر 38. And they swear by Allah with their strongest oaths that Allah will not raise up one who dies. اور وہ کھاتے ہیں بڑی گاڑی گاڑی قسمیں اللہ کے نام کی، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا نہیں، ایک بار مر گئے تو نہیں اٹھائے گا وہ. تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے یس، بلا، کیوں نہیں. He will raise them up. اللہ ضرور اٹھائے گا سب کو. A promise binding upon him in truth, but most of mankind know not. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کے اوپر بالکل یعنی ایسا حق ہے، ٹروتھ ہے، اور وہ یہ کر کے ہی رہے گا. مگر بہت سارے جو اکثریت ہے انسانوں کی وہ جانتی ہی نہیں. آیت نمبر 39. In order that he may make clear to them. اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ اللہ ان سب کو تمام چیزیں جو ہے وہ کھول کر بیان کر دے، بتا دے ان کو، یعنی ان کے سامنے ہر چیز کو کلیئرلی بتا دے. In order that he may make clear to them what they differed over. کہ وہ کس چیز کے اندر اختلاف کرتے رہے تھے دنیا میں. تو جب ان کو دوبارہ اللہ اٹھائے گا اور پھر بتائے گا کہ یہ چیز تم نے دنیا میں کی تھی. And so that those who disbelieved may know that they were liars. تاکہ جن لوگوں نے بھی مطلب ڈسبلیو کیا، کفر کیا اللہ کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے رسول کا، تو اب ان کو یہ پتا چلے کہ وہ خود جھوٹے تھے. کیونکہ بولنے کو تو تم سب کوئی جھوٹا بول رہے ہو، لیکن اصل میں تم خود جھوٹے تھے. یہ اللہ کو ان کو بتانا ہے نا. پھر آیت نمبر 40. Verily our word to a thing when we intend it is only that we say unto it be and it is. اور یقیناً ہمارا ورڈ تو صرف وہی ہمارا قول کسی بھی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم تو صرف کہتے ہیں کن، اور وہ ہو جاتا ہے. The resurrection after death is true. جو ڈیتھ کے بعد یعنی موت کے بعد جو دوبارہ اٹھنے والی بات ہے وہ ہو کے رہنا ہے. قیامت کا دن حساب کتاب کا دن ہے بھائی. There is wisdom behind it. اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. And it is easy for Allah. اور وہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے لیے ایک جان کو اٹھانا یا ایک جان کو بنانا، آدم علیہ السلام کو خالی بنانا، اور تمام اس کے بعد جتنے انسان ہیں وہ سب کا ایک ایسا تھا جیسے ایک ہی آدم علیہ السلام کو بنائے. ایسا اللہ کے لیے آسان ہے. تو دوبارہ اٹھانا جو ہے نا وہ بھی ایسا ہی ہے. اللہ says وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. And they swear by Allah with their strongest oaths that Allah will not raise up one who dies. اور بڑی گاڑی گاڑی قسمیں کھا کھا کے اللہ کے نام کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا موت کے بعد. Meaning that they made oaths fervently that Allah would not resurrect the one who died. یعنی ان لوگوں کے اتنی جوش اور خروش کے ساتھ قسمیں کھا کھا کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے جو بھی مر گیا اس کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا. یعنی بڑی ان کی بہت ہی قسمیں ایسی کہ جیسے نہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ. They considered that to be improbable and did not believe the messengers when they told them about that, swearing that it could not happen. یعنی ان لوگ نے اس چیز کو سوچا کہ نہیں یہ بالکل ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. اور جو رسول ان کے پاس جو بھی آئے اس وقت کے اس ٹائم کے وہ جو بھی قومیں تھی، تو جب وہ رسول آئے اور انہوں نے جو بھی ان سے کہا تو وہ لوگ اس چیز کو قسمیں کھا کھا کے بولتے تھے کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہونے والا.
اللہ سے ریفیوٹنگ دیم. اللہ تو ان کو مطلب ایک لتھاڑتے ہوئے کہہ رہا نا بلا کیوں نہیں, یس میننگ اٹ ول انڈیڈ ہیپن, ضرور ہوگا وہ. وعدن علیہ حقا, a promise upon him in truth, یعنی ایک ایسا یہ وعدہ ہے اللہ کے اوپر جو حق ہے, بائنڈنگ ہے. میننگ اٹ از انیویٹیبل, یعنی کہ وہ چیز ہو کر ہی رہے گی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, but most of mankind know not, مگر اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ یہ جانتی ہی نہیں. means because of their ignorance, ان کی جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, they oppose the messengers, وہ مخالفت کرتے ہیں رسولوں کی, and fall into disbelief, اور ایسا کرتے ہوئے وہ کفر میں جا کے گرتے ہیں, یعنی کہ وہ کفر میں آ جاتے ہیں نا. Then Allah mentions his wisdom, پھر اللہ نے اپنی حکمت بھی بتائی. And the reason why he will resurrect mankind, کیوں اٹھائے گا وہ دوبارہ انسانوں کو, اس کے بارے میں اس کی وجہ بھی بتائی اللہ نے, کہ فزیکلی جب وہ اللہ اٹھائے گا, he will resurrect mankind physically on the day of calling, یعنی وہ جو لوگوں کو پکارنے والا دن ہے وہ, اور اس دن وہ سب حاضر ہوں گے, موجود ہوں گے, اور وہ پکارنا جو ہے بٹوین دا پیپل آف فائر اینڈ آف پیراڈائز, تو جنت کے لوگ اور جہنم کے لوگوں کو پکارا جائے گا. He says, اللہ کہتا ہے, لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, in order that he may make clear to them, تاکہ وہ انسانوں کو, means to mankind, اللہ ہر بات کو کلیئر کر دے, تاکہ جس نے جو بھی کیا ہے اس کا بھگتان اس کو ملنا ہی چاہیے نا. اگر اس کو دنیا میں کوئی بھی سمجھو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے, تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی, تو آخرت میں تو اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا نا. اسی لیے آخرت اللہ نے رکھا ہی ہے. الذین یختلفون فیہ, what they differed over, یعنی وہ جس چیز کے اوپر بھی ان کی حجت بازیاں یا ان کی اختلافات تھے, means every dispute, ہر ان کی جو بھی جہاں بھی جو بھی ڈسپیوٹ تھا, جو بھی ان کا آپس میں مطلب حجت تھی, تو وہ تمام کے اوپر. پھر یہاں پر ہے سورہ نمبر 53. سورہ نمبر 53 جو ہے وہ ہے سورہ نجم. سورہ نجم کی آیت نمبر 31. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, that he may requite those who do evil with that which they have done, that is punish them in hell, تو تاکہ وہ بدلا دے ان لوگوں کو جنہوں نے بھی برائی کمائی ہے, جنہوں نے بھی بری ایول چیزیں کی ہے, جنہوں نے بھی, تو جو انہوں نے کیا ہے اس کے لیے اللہ کو ان کو سزا دینا ہے جہنم کے اندر. اینڈ ریوارڈ دوز ہو ڈو گڈ, اور وہ لوگ جنہوں نے احسن کیا ہے کام دنیا کے اندر, ود واٹ از بیسٹ, اور وہ تو اللہ ان کو ریوارڈ دے جو بہت بیسٹ ہے, الحسنہ, یعنی کہ پیراڈائز, بہت ہی خوبصورت. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, so that those who disbelieved may know that they were liars, تاکہ ان کو پتا چل جائے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ جھوٹے تھے. کہتے وہ تھے کہ رسولوں کو کہتے تھے استغفر اللہ کہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹا وہ جھوٹا, سبھی کچھ جھوٹا, لیکن اصل میں اب ان کو بتایا جائے گا نا آخرت میں کہ تم سب سے بڑے جھوٹے. meaning that they lied in their oaths, اپنی قسموں میں بھی جھوٹے, and they are swearing that Allah could not resurrect those who die, اور یہ قسم کھا کے جو کہنا کہ اللہ نہیں اٹھائے گا دوبارہ جو مر جاتا ہے اس کو, یہ بھی جھوٹ. thus they will be pushed down by force, یعنی سوچو کہ ان کو کتنے فورس کے ساتھ پش کیا جائے گا to the fire, جہنم کی آگ کے اندر, with horrible force, بہت بھیانک فورس ہوگا وہ, ان کو زور و زبردستی اور بہت ہی فورس کے ساتھ ان کو داخل کیا جائے گا آگ میں. اللہم اجرنا من النار,
on the day of resurrection, قیامت کے دن. And the guards of hell will say to them. تو جہنم کے اندر اللہ نے جو گارڈز بنائے ہیں جو وہاں پر سب مطلب دیکھ بھال پورا وہ لوگ کرتے ہیں فرشتے, تو وہ کہیں گے ان سے, آیت نمبر سورہ نمبر 52 سورہ طور اور آیت نمبر 14, 15, 16 تین آیت ہے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون افالسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. This is the fire which you used to belie. یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے کہ کوئی جہنم وہنم نہیں ہے. اب اللہ کے مطلب یہ فرشتے جو ہے آگ کے وہ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کا تم انکار کرتے تھے, جھٹلاتے تھے نا. Is this magic? تو کیا یہ سحر ہے, جادو ہے؟ اور do you not see, یا تم دیکھ نہیں سک رہے ہو. Taste its heat, اب اس کا مزہ چکھو, اس آگ کی جلنے کا مزہ چکھو. اینڈ ویدر یو آر ٹالرنٹ آف اٹ اور انٹالرنٹ آف اٹ, چاہے تم اس کے اوپر صبر کرو یا مت کرو صبر, اٹ از آل دا سیم. تم چیخو چلاؤ, یعنی تم نہیں صبر کرو گے تو تم چیخو چلاؤ گے نا, لیکن اگر تم صبر کر کے چپ کرو گے دونوں ہی چیز سیم ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے کہہ دینا سواء علیکم, تمہارے لیے سب برابر ہے, ایک جیسا یہ سب کچھ. یو آر اونلی بینگ ریکویٹڈ فار واٹ یو ہیو ڈن. تم کو تو صرف اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے دنیا میں کر کے آئے ہو, جو تم نے کیا تھا. تو تم نے جو بھی کام کر کے جب مر کے اللہ کے پاس جائیں گے, دوبارہ اٹھائے جائیں گے, تو اللہ جب ایسی سزا دے گا تو وہ وہی ہوگا کہ تم نے دنیا میں کچھ کیا ہے ایسا جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے. خالی خالی اللہ کسی کو کوئی سزا نہیں دینے والا. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کو سزا دے. Then Allah tells us about his ability to do whatever he wills. پھر اللہ ہم کو قرآن میں یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو اللہ اپنی قابلیت بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ کیا کر سکتا ہے جب اس کی کوئی بھی ارادہ ہی کرتا ہے. وہ اللہ کا ارادہ کرنا ہی اس کی ول ہے, اس کی یعنی اس کی مرضی ہے, اور وہی اس کی مطلب جیسے وہ ڈیزائر ول ہے, مطلب وہ خواہش ہے. And that nothing is impossible for him on earth or in heaven. اور چاہے آسمان ہو زمین ہو, اللہ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. ہر چیز ممکن ہے, لیکن وہ کرے گا اپنے مطلب حساب سے. کسی کے کچھ بھی بولنے سے یا کرنے سے کوئی بھی چیز نہیں ہو جاتی. وہ برابر جو اس کے حکمت میں آئے گی وہی چیز کرے گا. وہ when he wants a thing, جب اللہ کو کچھ چاہیے کرنا, all he has to do is say to it be. اللہ کو صرف کہنا ہے کون, اینڈ اٹ از, وہ ہو جاتا ہے. The resurrection is one such thing. دوبارہ اٹھائے جانے والی بات ایسی ہی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں اس میں. When he wants it to happen, تو جب اللہ چاہے گا کہ آج resurrection ہے, all he will have to do is issue the command once. ایک ہی بار اللہ حکم کرے گا, بس. اللہ ایک ہی بار حکم کرتا ہے, دوبارہ نہیں کرتا. And it will happen as he wills. اور وہ ہو جائے گا as he says, جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 54 سورہ قمر آیت نمبر 50. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. And our commandment is but one as the twinkling of an eye. اور ہمارا حکم, ہمارا کمانڈ جو ہے وہ تو بس صرف ایک ہی بار ہے, اور وہ بھی ایسا ہے کہ پلک جیسے جھپکتی نا, جو پلک جھپکتی, تو پلک کو جھپکنے کے لیے دیر ہی نہیں لگتی. تم دیکھ لو کہ کیا تم آنکھیں بند کر کے پھر کھولتے ہو, تم تو یوں بند کیا نہیں اور کھول بھی دیا, بند کیا نہیں اور کھول بھی دیا. تو اللہ نے یہ مثال دی ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے انسانوں کو. بنانے والا تو وہی ہے نا, یہ ٹوئنکلنگ آف این آئی. اینڈ آور کمانڈمنٹ از بٹ ون از دا ٹوئنکلنگ آف این آئی.
پھر اللہ نے آیت سورہ نمبر 31 جو ہے سورہ لقمان، اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ. The creation of you all، یعنی تم سب کی تخلیق، تم سب کا بنانا، and the resurrection of you all، اور تم سب کا دوبارہ اٹھانا، سب کا، دنیا میں پہلے انسان سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کا، سب کا، یعنی سب کا بنانا، سب کی تخلیق اور سب کا ریزریکشن، سب کا اٹھانا دوبارہ. اور only as the creation and the resurrection of a single person، ایک انسان کا بنانا اور ایک انسان کا دوبارہ اٹھانے کے برابر پورے انسان، پوری انسانیت کا مطلب بنانا اور اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک سنگل پرسن کا. سوچ لو اس کی طاقت اور اس کا پاور کے بارے میں، اور پھر اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے کہ تم کو یقین ہے کہ ہاں اللہ کا یہ پاور ہے اور اللہ کی یہ ایسی، یعنی مطلب اللہ جو چاہے یہ 1 سیکنڈ میں کر سکتا ہے. 1 سیکنڈ بھی مطلب بڑی بات ہے، اس سے بھی کم. تو سوچ لو جب ہمارا ایمان اللہ کے اوپر اتنا ہوگا تو پھر ہم اللہ کو جو پسند ہے وہی کریں گے نا، اللہ سے محبت کریں گے، پھر اللہ نے جو کہا ہے وہ کریں گے، جو اللہ نے کہا مت کرو اس سے رک جائیں گے. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے اپنی مرضی چلائی، اللہ کی کوئی مرضی کی پرواہ تک نہیں کی، تو پھر کیا بولا جائے گا اس کے بارے میں کہ کیا تم اللہ کو بہت پسند کرتے ہو، اللہ کو بہت محبت کرتے ہو، اللہ سے، اللہ کی رضا اور اللہ کی مطلب جو مطلب کیا کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی، اس کی تم کو پرواہ ہے. اینڈ ان دس آیا اللہ says انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. Verily our word to a thing when we intend it is only that we say to it be and it is. اور یقیناً ہمارا تو قول صرف اتنا ہی ہے کسی بھی چیز کے لیے، جب ہم ارادہ کریں تو ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. Meaning we issue the command once. اللہ کوئی بھی چیز کا حکم دیتا ہے وہ صرف ایک ہی بار دیتا ہے، یہ یاد رکھنا. اونلی ونس. اللہ کبھی دوبارہ اس کو دہراتا نہیں ہے کہ ارے فرشتوں میں نے تم سے کہا تھا تم نے سنا نہیں، ارے جبریل علیہ السلام تم نے سنا نہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک ہی بار اللہ حکم کرتا ہے بس، خلاص. اینڈ دین اٹ ہیپنس، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ ڈز ناٹ نیڈ ٹو ریپیٹ. اللہ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کنفرم واٹ ایور ہی کمانڈز، اور اس کو کنفرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو میں نے یہ حکم کیا ہے، ارے بابا میں نے یہ حکم کیا، کرو. بیکاز دیر از نتھنگ دیٹ کین اسٹاپ ہم اور اپوز ہم. کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کو روک سکے، اللہ کے خلاف جا سکے. ہی از دا ون، وہ اکیلا تنہا واحد ہے. The compelling, the almighty, whose power, might and dominion have subjected all things. اس کا پاور، اس کا یعنی کہ مطلب جبار ہونا، پھر اس کا almighty العزیز ہونا، اور پھر اس کے اندر جو اس کی قدرت ہے، جو اس کی طاقت ہے، اور جو قوہ، اور پھر اس کے نا قوت یعنی، اور اس کا جو پورا کے پورا ڈومینین، اس کا راج پاٹ اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ملک ہے. تمام چیزیں اس کی حکومت کے اندر ہے سب. None has the right to be worshipped except him. کسی چیز کی بھی بندگی نہیں کی جائے گی سوائے اس کے. وہ ہے اللہ، اور اسی کا رائٹ ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے. اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے، وہی ہمارا کھانا پینا سانس لینا سب کچھ تو وہی دیکھ رہا ہے. اینڈ دیر از نو لارڈ ادر دین ہم. اور اس کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. رب کون ہے؟ جو پالن پوشن کرتا ہے، جو اپنے بندوں کی ایک ایک چیز، ایک ایک نیڈ کی اس کو پرواہ ہے، اور وہ ہر چیز کا بندوبست کرتا ہے.
تو وہ اسی لیے یہاں پر رب کا there is no Lord, there is no رب other than him. اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہی نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا